وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا صدق اللہ العظیم۔ بارک اللہ وإیاکم۔ گزشتہ درس میں جو اہم باتیں گزر چکی ہیں، ایک تو شان نزول، ما قبل کے ساتھ ربط، اہم مضامین، اور میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں الناس، الانسان اور الانس، ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ ہم معنی تو ہیں لیکن اپنے اپنے مقاصد کے لیے ارشاد فرمایا، اور ہر جگہ معنی دوسرے سے بدل جاتا ہے۔ کہیں مخصوص لوگ مراد ہیں، کہیں متقابل مراد ہے، اور کہیں نسل انسانی کہیں مراد ہے۔ ہر جگہ انسان سے سارے ہی انسان کے مخاطب نہیں ہیں، اور یہ تفسیر کے لیے سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تفسیر مفصلاً ہو گئی ہے، جب یہ باتیں پتہ ہوں تو اعتراض ہی نہیں ہو سکتا۔ آج کل ملحد یا ایسے لوگ قرآن کریم پہ الٹی سیدھے اعتراض کرتے ہیں، وہ خطاب اور مخاطب میں فرق نہیں سمجھتے۔ جب وہ پتہ ہی نہیں انہیں کہ خطاب کس سے ہے، پس منظر کیا ہے، تو پھر وہ جاہلانہ اعتراض ہوتا ہے۔ بہرحال مفصلاً بات گزر گئی ہے۔ دوسری بات عرض کی تھی تخلیقی مرحلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اکائی کو کس سے بیان کیا؟ انسان سے ہی، من نفس واحدہ، ایک وجود سے، اور وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور اس پر عرض کیا تھا، یہاں یاد رکھیے دنیا میں دو بڑے گروہ ہیں، ایک فلاسفہ کا اور ہندوؤں کا ایک بہت بڑا طبقہ، اور روما میں بھی ایک ایسی قوم گزری ہے جس کی باقیات آج بھی ہیں، جو انسان کو قدیم مانتے ہیں۔ قدیم سے مراد یہ کہ انسان بس نیچر کا، فطرت کا ایک وہ ہے، نتیجہ ہے۔ جس طرح باقی ساری کائنات ان کے نزدیک شروع سے چلی آ رہی ہے، بس انسان بھی شروع سے خود ہی چلا آ رہا ہے، اس کا پیدا کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ اور دوسرا نظریہ عرض کیا تھا کہ جو کیا کہتے ہیں کہ انسان نے ترقی کی ہے، بندر سے انسان بنا ہے۔ قرآن کریم نے دونوں کی نفی کی، دونوں غلط ہیں۔ اور اس سلسلے میں جو غلطی اگر کسی نے کھائی ہے تو کہاں کھائی ہے؟ جس نے تخلیقی مرحلوں کے دو مرحلوں میں سے صرف ایک مرحلے کو دیکھا، اور وہ مرحلہ کون سا ہے؟ نطفہ، من نطفۃ۔ جس نے صرف اس کو دیکھا وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی جرثومے ہیں، جراثیم ہیں، کوئی کیڑا ہے، بارہ جو کیڑیاں بنائی ہوئی ہیں۔ اور جس نے اصل چیز کو دیکھا، من تراب، بالکل اصل سے، وہ اس دھوکے میں نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا۔ جو یہاں پر تخلیق انسانیت کے مرحلے کو بیان کرنے سے پہلے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا تھا تقوی کا اصل معنی ہے بچنا، پھر لازمی معنی ڈرنا ہو جاتا ہے۔ بچو کس چیز سے؟ نافرمانی سے۔ کس سے بچو؟ نافرمانی سے بچو۔ کس کی؟ اس رب کی، پروردگار کی۔ یا ایھا الناس اتقوا، کیا ہے جی؟ بظاہر کیا ہونا چاہیے تھا؟ یا ایھا الناس اتقوا الذی خلقکم من نفس، کیونکہ وہی ذات ہے نا جس نے تمہیں کیا کیا؟ پیدا کیا۔ لیکن پہلے ربوبیت تو کیوں فرمایا؟ اس میں گہرا اشارہ ہے۔ الذی خلق بھی وہی ہے، رب بھی وہی ہے۔ رب کون ہے؟ الذی خلق۔ الذی خلق کون ہے؟ رب۔ بات تو ایک ہے نا، بات تو ایک ہے، جو رب ہے وہی خالق ہے، جو خالق ہے وہی رب ہے۔ یا یوں ہو جاتا یا ایھا الناس اتقوا خالقکم الذی خلقکم، لیکن یہاں پر سبق دیا کہ یاد رکھو تخلیقی مرحلوں میں کچھ بھی بات ہو، جو بھی ہو، تمہیں تربیت کرنے والا، پالنے والا وہ اللہ ہی ہے۔ تم کہیں بھی کچھ بھی ذہن دوڑاتے رہو، لیکن ربوبیت کے مسئلے میں تمہاری ساری سوچیں ٹوٹ جائیں گی، اور اس سلسلے میں تمہیں جھکنا پڑے گا کہ کوئی تو ایسی ذات ہے بابرکات جو ہم سب کو کیا کر رہی ہے؟ پال رہی ہے۔ چلو پیدا جیسے بھی ہو گئے، لیکن پالنے والا پھر کون ہے؟ تمہیں پال کون رہا ہے؟ ماں کے پیٹ میں ہو اتنا تو مانتے ہو نا، جیسے بھی ہو تو صحیح، وہاں کس نے پالا؟ پیدا ہوتے ہی کس نے پالا؟ بچپن سے مرنے تک آخری سانس اور آخری نوالا اور آخری گھونٹ، وہ سب دینے والی ذات کس کی ہے؟ آخر وہ تمہیں سوچنا ہی پڑے گا نا۔ تو پہلے ہی سوچو، تخلیق سے پہلے ربوبیت ہے، اس میں بڑے بڑے سبق ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کے ضمن میں بھی آپ نے سنے ہوں گے
کہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کس سے کروایا؟ ربوبیت سے۔ صفت ربوبیت اور صفت خالقیت، ان میں بہت اپنے اپنے راز ہیں اور فوائد ہیں۔ تو ربوبیت کیا ہے جی؟ کسی چیز کو نقصان سے دھیرے دھیرے کمال تک پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو آن واحد میں بھی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ وہاں صفت قیومیت حرکت میں آئے گی، وہاں صفت قیومیت، قیوم بھی اللہ کا نام ہے نا۔ قیومیت کا مظہر کیا ہوتا ہے؟ جہاں اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کسی مقام تک آن واحد میں پہنچا دیں، دستی پہنچا دیں، بیچ میں سارا سفر اللہ تعالیٰ منٹوں میں طے کروا دیں۔ صدیوں کا سفر منٹوں اور سیکنڈ اور لمحوں میں طے کرانے کا اللہ تعالیٰ جانتے کہ نہیں جانتے؟ اور وہ کبھی کبھی اس کا اظہار بھی فرمایا، اس کی کئی مثالیں ہیں، بات ابھی ہو جائے گی، لیکن یاد رکھیے صفت قیومیت کے تقاضے ہیں، اس کے مظاہر ہیں، اور تخلیق کے مظاہر ہیں، اور ربوبیت کے مظاہر ہیں۔ فرمایا پھر دائیں بائیں نہ ہو، اس رب کو اس سے بچو، یعنی اس کی نافرمانی سے، ظاہر ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم خود نہیں آ گئے، اتفاق نہیں ہے، یہ ان کی نفی ہو گئی جو کیا کہتے ہیں کہ انسان خود بخود ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے، اور من نفس واحدہ، صبح قیامت تک ان کی نفی ہو گئی جو انسان کو کوئی اور مخلوق سمجھتے ہیں۔ ایک جی سے وخلق منها زوجها، اور پیدا کیا انہی سے ان کی بیوی کو، یعنی حضرت اما حوا کو، آدم علیہ السلام کی بائیں بچی سے۔ وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پھیلا دیے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں۔ اصل یہ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت سے پھیلائے۔ شروع میں جو حالات تھے، صبح بھی اولاد ہوتی، شام بھی اولاد ہوتی، صبح شام بچے ہوتے، صبح والا بچہ شام کو بالغ، شام والا دن کو بالغ، آگے شادیاں کرا دی، آگے نیا سلسلہ شروع، توالد تناسل شروع تھا کہ کائنات انسانیت کو آباد کرنا تھا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، چونکہ اب جب دنیا میں تم آؤ گے اور باہم انسان ہو، انسان ہونے کے ناطے اربع عناصر بھی ہیں تم میں، ساری چیزیں ہیں، تو گڑبڑ بھی ہوگی، کہیں نہ کہیں الجھ بھی جاؤ گے، تو فرمایا اپنی اصل کو دیکھ لینا کہ کچھ بھی ہو جائے، کہیں نہ کہیں تو جا کے تم سب ایک ہو نا کسی مرحلے پر تو تم سب ایک اماں اور ایک ابا کی اولاد ہو۔ تو جب تم آپس میں الجھتے ہو یا گڑبڑ ہو جاتی ہے تو ایک سبق دیا کہ اس وقت تم دوسرے کو اللہ کا خوف دلاتے ہو۔ عموماً لوگ گڑبڑ ہو جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ او خدا کو ڈر یرا، اللہ کو ڈر کے لیے گلا کرنا ہے۔ اور یا دوسرا معنی مفسرین نے بیان فرمایا کہ جب تم حقوق طلب کرتے ہو تو دوسرے سے کہتے ہو اللہ کا ڈر اور میرا حق دے۔ فرمایا تم خود بھی تو ڈرو نا پہلے اپنے اندر تو پیدا کرو۔ یہ سبق ہے کہ اندر تمہارے اندر یہ چیز ہوگی تو تمہیں شاید اس کے واسطے دینے کی نوبت ہی نہ آئے۔ واتقوا اللہ، اور بچو اللہ سے، الذی تساءلون بہ، جس کے سبب تم سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داریاں، یعنی رشتے ناتوں کو بھی بتاؤ، اور کس سلسلے میں؟ جب آپس میں حقوق طلب کرتے ہوئے تساءلون، اس طرح مانگتے ہو ایک دوسرے سے کہ ایک دوسرے کو کیا کہتے ہو؟ اللہ سے ڈر بھائی، اللہ سے ڈر۔ تو فرمایا یہ خود میں بھی پیدا کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، دنیا کے معاملات ہیں، کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ تم پر مطلع ہیں، یعنی ہر چیز کی حقیقت تو کس کو پتہ ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ رحمت عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں دو شخص تشریف لائے، اور ایک زمین کے ٹکڑے پہ ان کا جھگڑا تھا۔ تو حضور نے ساری بات سن کر کے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ تم میں سے جو سچا ہے وہ سامنے ہو جائے۔ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ کوئی شخص طرب لسانی سے یا اپنی باتوں کی سحر گوئی سے غلط بات کو بھی سیدھا کرنے کا ڈھنگ جانتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں گفتگو غلط کر رہے ہوتے ہیں لیکن کرتے اس طرح ہے کہ سننے والے کو دھوکے اور فریب میں ڈال دیتے ہیں۔ تو فرمایا اگر میں ایسا غلط فیصلہ کر بھی دوں تو میرا اگر فیصلہ اس نے مجھ سے ایسا کروا لیا جو صحیح نہیں تھا تو یہ سب کچھ اس کے لیے دوزخ کا ایندھن بن جائے گا۔ تو وہ شخص باز آ گیا اور رک گیا۔ اس نے کہا نہیں حضور، زمین اسی دوسرے کی ہے۔ یہ تو دنیا میں چلتا ہے نا، بعض دفعہ دو آدمی کسی جھگڑے میں آ جائیں تو ایک تھوڑا خاموش طبع ہو جاتا ہے یا چپ کر جاتا ہے، اور ایک آدمی ذرا تیزی دکھا دیتا ہے۔ تو فرمایا اگر تیزی دکھانے والے نے غلط جگہ تیزی دکھا دی اور غلط فیصلہ کروا بھی لیا تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ٹھیک ہو گیا، وہ کیا ہے بھائی، وہ اپنے لیے آگ کا ایندھن اور آگ کا ٹکڑا تیار کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر کیا ہے؟ مطلع ہے، باخبر ہیں، وہ خوب جانتے ہیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔